نے آن شام پھر سے ہمیں یہ فضل یہ توفیق عطا فرمائی تاکہ ہم اس کی پاک حضوری میں آ کر اس کے قدوس بزرگ اعلیٰ نام کو عزت و جلال دے سکیں۔ اسی کے قدوس نام میں آن شام آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ اور آج خدا کے پاک کلام میں سے اپنی نصیحت، اپنی تعمیر کے لیے، اپنی رہنمائی کے لیے آج ہم دیکھیں گے، سیکھیں گے، کیونکہ جیسا آگے میٹنگ میں خدا کی خادمہ نے بتایا ہے کہ آج ہر انسان پریشان ہے، فکروں کے اندر پھنسا ہوا ہے۔ کسی نہ کسی طریقے سے آج مشکلات نے انسان کو دبایا ہوا ہے۔ آج بہت ساری ایسی فکریں انسان کی زندگی کو دبائے ہوئے ہیں جو انسان کو مایوس، پریشان، کمزور کر رہی ہیں، لیکن خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری ہمیشہ اس کے لوگوں کے ساتھ ساتھ ہے۔ تو آج ان مشکلات میں سے نکلنے کی راہیں بھی خدا خود ہی تیار کرتا ہے، کیونکہ بزرگ پالوس رسول بیان فرماتا خداوند تمہیں تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں پڑنے نہیں دیتا، بلکہ آزمائش میں سے نکلنے کی راہیں بھی خدا خود ہی تیار کرتا ہے۔ اور جب یہ مشکلات، جب یہ پریشانیاں آتی ہیں تو یہ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مشکلات تیرے ایک رستہ سے تو آئیں گی، لیکن یہ کئی رستوں سے ہو کر جو ہے یہ چلی جائیں گی، اس لیے کہ تیرا خدا تیرے ساتھ ہے۔ تو ان فکرات کے اندر اگر کوئی بیماری ہے تو بیماری کا حل بھی ہے، دوائی ہے۔ اگر کوئی مشکلات ہے تو ہر کوئی نہ کوئی مشکل کا حل ضرور ہمیں جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ لیکن جب یہ فکروں کی بات آتی ہے تو فکر کا بھی کوئی نہ کوئی حل ہے جو خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے۔ ہم جب فکروں کے اندر ہوتے ہیں ہم زیادہ محنت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، زیادہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہماری فکریں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ جب انسان بہت ساری فکروں کے اندر، بیماریوں کے اندر گرفتار ہوتا ہے تو اس کی بھاگ دوڑ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹروں پر، مختلف جگہوں پر، جہاں بھی کسی نے کہنا وہیں پر ہم جاتے ہیں۔ یعنی کہ جب فکر آتی ہے تو فکر کے ساتھ ساتھ جو ہے مسئلے مسائل دوسرے بھی بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو فکریں آج مالی طور پر ہماری زندگیوں پر ہیں، ان فکروں کا حل ہمیں بائبل مقدس کے اندر ملتا ہے۔ دیکھیے گا ذرا پالوس رسول کا خط فلپیوں کی کلیسیا کے نام، خداوند کے زندہ پاک کلام میں پالوس رسول کا خط فلپیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 4 باب اور اس کی 6 آیت کے اندر یوں مرقوم ہے، کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں۔ خداوند خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند خدا کی برکت ہو۔ خداوند کے پاک کلام کا جو ورد ابھی آپ کے سامنے کیا گیا، پڑھا گیا، جس عبارت کی تلاوت کی گئی ہے، پالوس رسول یہاں پر جس فلپیوں کی کلیسیا کا فلپ کے نام خط لکھ رہا ہے، یہ شہر جو ہے یہ سکندر اعظم جو اس ٹائم کا بادشاہ ہے، اس کے بعد فلپ دوم کے نام سے یہ شہر رکھا گیا۔ اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ فلپ دوم اس کا نام ہے، اور اسی لیے اس شہر کا نام سکندر اعظم کے باپ کے نام سے اس شہر کا نام جو ہے وہ فلپی رکھا گیا ہے۔ اور یہ شہر جو ہے یہ رومی بستی، کیونکہ اس ٹائم کی سپر پاور جو ہے وہ روم ہے، اور یہ فلپی بستی جو ہے یہ روم کی جو ہے بستی کا ایک صدر مقام ہے۔
جہاں پر کونسل بیٹھتی ہے اور مختلف طریقوں کے جو بھی کام کرنے ہوتے ہیں وہ اسی جگہ کے اندر بیٹھ کر ان سارے کاموں کی جو ہے وہ بات چیت کرتے ہیں کہ کس طریقے سے کیا کچھ ہوگا. اور یہ شہر جو ہے چند باتوں کی وجہ سے مشہور ہے. اسی لیے پالوس رسول نے یہاں پر اس بات کو بیان کیا کہ تمہارے علاوہ کسی بھی کلیسیا نے مالی طور پر میری مدد نہیں کی سوائے فلپیوں کی کلیسیا کی. اور جب فلپیوں کی کلیسیا نے مدد کی تو یہ چند باتوں کے سبب سے یہ مشہور ہے. پہلی بات، یہ شہریوں جو ہے یہ بہت سارے اس ملک کے اندر ہیں. جیسے آج ہم اپنے شہر لاہور کے اندر دیکھتے ہیں، یہاں پر قذافی اسٹیڈیم بھی نظر آتا ہے، ہاکی اسٹیڈیم بھی ہے، فٹ بال اسٹیڈیم بھی نظر آتا ہے، فورٹرس اسٹیڈیم بھی آپ کو نظر آتا ہے. بہت سارے ایسے تماشا گاہ جنہیں آج اسٹیڈیم کا نام دیا جاتا ہے، یہ اس شہر کے اندر جو ہے یہ بنے ہوئے ہیں. اور بہت سارے دوسرے علاقوں سے، ملکوں سے لوگ آتے ہیں اور یہاں پر آ کر گیمز کھیلتے ہیں، اپنے پروگرام کو ارینج کرتے ہیں، ترتیب دیتے ہیں تاکہ ان کے پروگرام جو ہے وہ اچھے احسن طریقے سے ہو سکے. اور دوسری بات، یہاں پر کاروباری کرنے کے لیے ایک عوامی چوک جو ہے یہ جو ہے تیار کیا گیا، جہاں سے لوگ جو تجارت کرنے والے ہیں وہ اس چوک کے اندر جو ایک چیز مخصوص کی گئی ہے وہاں پر آتے ہیں اور اپنی تجارت کرتے ہیں. اور تجارت کے سبب سے اس شہر کے اندر جو ہے بڑی خوشحالی ہے. نہ صرف اس شہر کے اپنے لوگ بلکہ دوسرے ممالک سے، گرد و نواح سے لوگ اپنا سامان لے کر آتے ہیں. جیسے آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے دوسرے لاہور کے، پاکستان کے علاقہ جہاں سے لوگ مختلف جگہوں سے سبزیاں لے کر آتے ہیں. اور دو ایسی منڈیاں جنہیں سبزہ منڈی بولا جاتا ہے اور دوسری بھگوان پورے کی منڈی بولا جاتا ہے. لوگ اپنی ساری پیداوار کو ان منڈیوں کے اندر لے کر آتے اور وہاں پر جو اپنی اشیاء کو جو ہے وہ بیچتے ہیں. اور وہاں کا جو ہے وہ وہاں کے لوگ اسی سبب سے جنہیں آڑتی کہا جاتا ہے وہ اسی کاروبار سے وہ خوشحال زندگی گزارتے ہیں اور یہ لوگ بھی اسی وجہ سے خوشحال ہیں. اور تیسری بات، یہاں پر رومی دیوی دیوتاؤں کی مورتیں جو ہیں وہ بکتی ہیں، جنہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے خدا ہے. اور جب وہ اپنے خدا دیوی دیوتاؤں کو مانتے ہیں تو ہر ایک انسان کی دل کی لالچا ہوتی ہے کہ میرے گھر کے اندر میرے خدا کی مورت ہونی چاہیے. جیسے آج مسیح لوگ، کرسچن لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں کے اندر جو ہے یا تو صلیبیں لگوا لیتے ہیں جیسے یہ سامنے پڑی، یا بازاروں سے، بائبل سوسائٹی سے مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ جاتے ہیں اور ایک تصویر کو خرید کر لے کر آتے ہیں جو اس ایمان کے ساتھ لگائی جاتی ہے کہ شاید یسوع المسیح کی جو ہے شخصیت جو ہے وہ ایسی ہو. اور ہر گھر کے اندر، چاہے وہ ایماندار ہے چاہے وہ بے ایمان ہے، ہر ایک گھر کے اندر ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ دو چیزیں نظر آتی ہیں، بائبل نظر آوے یا نہ نظر آوے. دل کے اندر بائبل نظر آئے نہ آئے لیکن گلے کے اندر صلیب ضرور نظر آتی ہے. گھر کے اندر شاید کبھی بائبل کھلی ہو یا نہ کھلی ہو لیکن گھر کے اندر صلیب ضرور لگائی ہوتی ہے. اور جب ہم مردوں کو دفناتے ہیں تو سب سے پہلے جب کور پکی کیتی جاتی ہے کہنے سب نے پہلے صلیب ضروری تھی لانی. ایگری ہے میرے ساتھ؟ اور یہ لوگ جو ہیں، یہ رومی لوگ جن دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں، یہاں پر آ کر یہ بکتے ہیں اور یہ شہر اس وجہ سے بڑا خوشحال ہے. اور یہاں پر پولس رسول نے جب اپنی خدمت کا آغاز کیا، اس خط کو لکھا فلپیوں کی کلیسیا کے نام، اس ٹائم وہ قید کے اندر جو ہے وہ بند ہوا، قید کے اندر. اور یہاں پر بہت سارے مسیح لوگ جو ہیں وہ پولس کی تعلیم کے سبب سے اس کے جو ہے مخالف ہو گئے. اسی سبب سے
پالوس رسول کو جو ہے وہ قید خانے کے اندر ڈال دیا گیا، کیونکہ وہ دلیرانہ طور پر یسوع المسیح کی منادی کرنے والا شخص ہے۔ اور ان ساری باتوں کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے جب وہ خود مصیبت کے اندر ہے، پریشانی کے اندر ہے، دکھ کے اندر ہے، تو پھر اس بات کو بیان کرتا ہے کہ کسی بات کی فکر ہے۔ یہاں پر کتنی فکروں کی بات کی گئی؟ ہاں، کس بات کی فکر کی گئی ہے؟ لیکن آج انسان زیادہ فکر کس چیز کی کرتا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے تو پالوس رسول کو بیان کرتا ہے کسی بھی چیز کی فکر نہ کر، لیکن انسان ہونے کے ناطے ہم سب سے زیادہ فکر کس چیز کی کرتے ہیں؟ ہاں بولو گے تو ذرا کس چیز کی؟ پہلے پیسہ والے ذرا ادھر گھماؤں، میرے والے نہیں گھمانا۔ ہاں، سب سے زیادہ فکر کس چیز کی ہے؟ پیسے کی ہے۔ ہاں جی، دوسری فکر کس چیز کی ہے؟ ہاں، بچے نہ ملے کرو، کس چیز کی فکر ہے؟ یعنی کہ روٹی کی فکر ہے۔ ہاں جی، اور پادری صاحب کچھ کہنے لگے جی، بھائی صاحب کی کہہ رہے ہیں؟ ہاں جی، اور کئی کچھ کس چیز کی فکر ہے؟ جائی کرنے ساری چیزاں کی فکر کرنی ہے۔ لیکن یسوع المسیح نے تو اپنی زمینی خدمت کے اندر متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کے اندر 3 چیزوں کی فکروں کی بات کی ہے۔ اور پہلی فکر لکھا ہوا ہے کہ ہوا کے پرندوں کو دیکھو جو نہ بوتے ہیں، نہ وہ کاٹتے ہیں، نہ وہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ انہیں کھلاتا ہے۔ تو آج انسان سب سے زیادہ فکر مند کس چیز کا؟ یسوع المسیح نے بیان کی ہے سب سے زیادہ فکر کس چیز کی؟ کس چیز کی فکر ہے؟ روٹی کی فکر ہے۔ اور یعقوب جب اپنے باپ کے گھر سے نکلا، اس نے انہی چیزوں کو بیان کیا کہ اگر تو میرے سفر کو مبارک کرے، مجھے کھانے کو روٹی اور پہننے کو کپڑا دے، اور مجھے خیر و سلامتی کے ساتھ مجھے واپس میرے آباء و اجداد کے شہر کے اندر لے آئے، تو پھر میں ضرور ہی تیری تمجید اور تیری شکر گزاری کروں گا۔ اور یسوع مسیح نے بھی بیان کیا کہ آج انسان سب سے زیادہ فکر کس چیز کی کرتا ہے؟ روٹی دی، پاویں فریج سالن پیا بھی ہوئے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ فکر کس چیز کی ہے؟ چاہے ناشتہ 2 بجے کیا ہو، تو ابھی 12 بجے ناشتہ کیا ہے تو دوپہر کی روٹی کی فکر پی جاتی کہ ہوں دوپہر نو کی کھانا، تو 12 بجے ناشتہ کیتا ہے تو بعد جو فکر کی بھائی یہ دوپہر نو کی کھانا، تو بندے نو جاندہ ہی کی کہنے ہیں فریج پاویں سالن پیا بھی ہوئے، لیکن پھر بھی کی کرنا ہے؟ ہانڈی دے پیسے دے کے جانا۔ کہ اکثر لڑائی اتھوں ہوندی ہے کہ پکانا کی، اکثر بہناں دے منہوں گل سنی دی ہے، روز ایک ہی گل دی ٹینشن پئی رہندی ہے، پکانا کی ہے جی، پکا کے بندہ جڑا تنگ پی جاندا وے۔ ہالے کل ہے پکائی، بچے کہندے نے ہالے کل دال پکائی، پاویں ماش دی پکائی ہے، اج چنیاں دی پکا لیتی، کل آلو گوبھی پکی ہے، اج جڑا ہے آلو مٹر پکا چھڈے۔ یعنی کہ بچے بھی جو ہے اس چیز کی جو ہے وہ بات چیت کرتے کہ بڑیاں دے نال کھانا کی ہے، پکانا کی۔ اور یسوع مسیح نے کہا تو کیوں فکر کرتا ہے؟ ہمیں فکر ہوتی ہے کہ صبح کی پکانا ہے، صبح لی پیسے روٹی لی ہانڈی لی نہیں، صبح بچوں نے ناشتہ کرنا ہے، پیسے کہاں سے آئیں گے؟ ہمارے بچے جو ہے وہ جی صبح ناشتے میں انڈا جو ہے وہ سلائس جو ہے وہ کھاتے ہیں، لیتے ہیں، فکر ہے صبح جو ہے وہ انڈے کہاں سے آئیں گے، بریڈ کہاں سے آئے گی، دودھ کہاں سے آئے گا، جتنے پیسے تھے میں دوپہری ہانڈی پکا لیتی ہے اور میرے کو پیسے نہیں ہے، فکر ہے صبح کیا ہوگا۔ لیکن یسوع مسیح نے کہا فکر کیوں کرتا؟ ہوا کے پرندوں کو دیکھ، نہ وہ بوتے ہیں اور نہ وہ کاٹتے ہیں، لیکن لکھا ہے پھر بھی تیرا خدا کی کیا کرتا ہے؟ فکر کرتا ہے۔ تو انسان کو سب سے زیادہ فکر جو ہے صرف کھان پکان دی،
بنی اسرائیل جب خدا پر بڑبڑائے تو اسی وجہ سے بڑبڑائے تھے، ہائے ہمیں وہ لہسن، ہمیں وہ کھیرے، وہ ترے یاد آتی، وہ گوشت ہمیں یاد آتا ہے جو ہانڈیوں میں ہم بھون کر کھاتے ہیں، صرف کھان پکان دی فکر بندے ہوئے، اس سے علاوہ اس سے فکر ہو رہے کوئی نہیں۔ اور دوسری بات لکھا ہوا ہے یسوع مسیح نے کیا کہا، تو اپنی پوشاک کے لیے کیوں فکر کرتا ہے؟ آج شادیاں نزدیک نے، کس چیز دی فکر؟ کس چیز دی فکر ہے؟ مہندی تے کی پانا ہے، مائیوں تے کی پانا میں، گنڈے والے دے گھر جانا ہے اوتھے کی پانا میں، برات تے کی پانا ہے، ولیمے تے کی پانا میں، پھر اگے پیچھے آنا جانا بھی ہے کی پانا میں۔ آج انسان زیادہ فکرہ کتنی چیزیں کرتے ہیں، ہاں کپڑے دی فکر ہے گی، ہاں کپڑوں کے بعد جو ہے کس چیز کی فکر ہے؟ کپڑے آگے، اس کے بعد فکر کس چیز کی ہے؟ کہ پارلر والی چھیتی چھیتی بک کرا لو، اینا وے جانی بک کرا لے، منش نے کہنا چھیتی چھیتی پہلے جا کے بک کرا لو، اینا وے کہ ساڑھا نمبر ہی نہ لگے۔ آج جب کپڑوں کی فکر ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو سنوارنے کی بھی فکر ہے، کہ بری بات نہیں، اپنے آپ کو سنوارے، نکھارے، خوبصورت۔ اب خدا کے بیٹے اور بیٹیاں، بادشاہوں کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، بننا سنورنا کی بری بات نہیں ہے، لیکن فکر کی بات ہو رہی ہے۔ جڑے لوگوں نے کہا شادیوں نہیں فکر مند نے، سردی آن والی ہے، چھیتی چھیتی رضائیاں پروا لو، چھیتی چھیتی کمبل دوا لو، چھیتی چھیتی جرسیاں لے لو، بارش پہ گئی جرسیاں مہنگی ہو جائیں گی، جیکٹیں مہنگی ہو جائیں گی، جلدی جلدی لے لو، چاہے پوری آئے یا نہ آئے، اگلے سال کا سٹاک لے لو۔ آج فکر مند ہیں، کپڑوں کی، پوشاک کی فکر کر رہے ہیں۔ لیکن یسوع مسیح نے کیا کہا؟ سوسن کے درختوں کی طرف دیکھو، لکھا ہے تیرا خدا انہیں سلیمان بادشاہ کی پوشاک سے بڑھ کر انہیں جو ہے وہ انہیں تنزیب کرتا ہے، انہیں پہناتا ہے۔ تو لکھا ہے تیرا خدا تیری فکر کیوں نہ کرے گا، کیونکہ تجھے تو اس نے بڑے پیار سے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اس نے تو تجھے اپنی شبیہ پر بنایا ہے۔ اگر وہ درختوں کی فکر کر سکتا ہے جن کا نہ کوئی درزی ہے، نہ کوئی سلائی کرنے والا، نہ کوئی پانی دینے والا، نہ کوئی گوڈیاں کرنے والا، لیکن پھر بھی لکھا ہے نگاہ کر سوسن کے درختوں پر جو تجھے اکیلے ہی کھڑے نظر آ رہے ہیں، جو آسمانی بارش کے پانی سے سیراب ہوتے ہیں، ان کی طرف دیکھ، جو 12 مہینے سبز نظر آتے ہیں ان کی طرف نگاہ کر۔ تیرا خدا ان کی فکر کر سکتا ہے تو وہ تیری فکر کیوں نہ کرے گا؟ اور یہاں پولس رسول بیان کرتا ہے کہ کسی بات کی فکر نہ کر۔ کیوں فکر نہ کر؟ سلیمان بن داؤد امثال کی کتاب اس کے 17ویں باب کی 24ویں آیت کے اندر بیان کرتا ہے، شادمان دل شفا بخشتا ہے۔ کون سا دل شفا بخشتا ہے؟ شادمان، جس سے یہ بھروسہ ہے کہ میرا خدا بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو اس بات سے مطمئن ہے میرے خدا نے وعدہ کیا میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا، جو مطمئن ہے، شادمان ہے، میرا خدا میرے اٹھنے سے پہلے میری فکروں کو اٹھا لیتا ہے، جو اس بات سے شادمان ہے، اس نے اس بات سے مطمئن ہے کہ میرے خدا نے فرمایا ہے کہ کل کی فکر کل آپ ہی کرے گا۔ وہ اس چیز سے شادمان ہے اور پر امید ہے کہ میرا خدا میرے مانگنے سے پہلے ہی مجھے دے دیتا ہے۔ وہ اس بات سے پر امید ہے کہ اگر خدا کووں کے بچوں کی فکر کر سکتا ہے تو میرا خدا میری بھی فکر ضرور کرے گا۔ اور یہاں پر لکھا شادمان دل شفا بخشتا ہے، لیکن افسردہ دلی ہڈیوں کو خشک کر دیتی ہے۔ لیکن کیا لکھا ہے؟ لیکن افسردہ دلی ہڈیوں کو کیا کرتی ہے؟ خشک کر دیتی ہے۔ اور جب انسان خشک ہوئے گا تو کیسا نظر آئے گا؟ جو بھائی جی خشکی تھوڑے آئی ہے، تھوڑی جی ویسلین لے لو، ہتھاں تے لا لو، تھوڑے ہتھاں جڑی ہے بڑی خشکی چھائی، سردیاں آ گئی، انسان جو ہے کس چیز کو استعمال کرتا ہے؟ لوشن وغیرہ لیتا ہے، ویسلین لیتا ہے، تاکہ منہ پہ جو خشکی آتی ہے وہ کیا ہو؟
وہ خشکی نظر نہ آئے. ختم ہوئے. بہت سارے لوگ سر میں تیل لگاتے ہیں, سکری پہ آ جاتی. سکری کہتے ہیں اردو چلو گڈ, انگلش ڈینڈرف گڈ. تو انسان تیل لگاتا ہے تاکہ میرے سر میں پیسہ والی گل کرے کہ ڈینڈرف جو ہے وہ میرے کپڑے کے نہ ڈگے. آج انسان اس چیزوں کو استعمال کرتا ہے, لیکن بائبل کے اندر لکھا ہے افسردہ دلی ہڈیوں کو خشک کر دیتی. اور جب ہڈیوں کو خشک کرے گی تو کون سی چیز, جو کون سی علامات پیدا ہوں, ہڈیاں دی دردیں شروع ہون گیاں, گوڈیاں چ درداں شروع ہون گیاں. ڈاکٹر کہیں گے وٹامن دی کمی, کیلشیم دی کمی, پروٹین دی کمی, ہر چیز جو لگتا ہے انہوں کھادی جا. دودھ پیو, انڈے کھاؤ, سیب کھاؤ, تاڈے اندر جیڑی ہے کلورین دی کمی پوری ہو. آج بائبل کے اندر لکھا ہے اگر تو شادمان ہے تو تو کیا کرے گا, تو شفا پائے گا, دل کی شفا. اور جب دل مطمئن ہوگا, دل ٹھیک ہوگا تو جسم سارا کیا ہوگا, ٹھیک ہوگا. اور اگر افسردہ دلی ہوگی تو پھر کیا ہوگا, ہڈیوں کی کمزوری ہوگی, خشکی پیدا ہوگی, اور خشکی منہ تے بھی نظر آئے گی. جنہ مرضی لوشن لاندے لو, جنی مرضی ویسلین رگڑو منہ تے, خشکی پھر بھی کیا ہوگی, نظر آئے گی. اگر آپ شادمان ہیں, پر امید ہیں کہ خدا بہت بڑا ہے, آسمان کے خزانے بھی اس کے ہیں, زمین کے خزانے بھی اس کے ہیں. خدا لکھا ہے, خدا انسان نہیں ہے کہ جھوٹ بولے, اور نہ وہ آدم ذات ہے کہ اپنا ارادہ بدلے, بلکہ خدا سچا ہے. اگر خدا ایلیا کی فکر کر سکتا ہے تو کیا خدا آپ کی فکر نہیں کرے گا؟ مجھے کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اور یہاں پر لکھا ہے کسی بات کی فکر نہ کر. کیوں فکر نہ کر؟ کیونکہ یسوع مسیح نے فرمایا اپنی ساری فکریں کیا کر دے, کس پر ڈال دے, گوانڈیاں دے پا دے. کس پر ڈال دے, مجھ پر ڈال دے. کیوں مجھ پر ڈال دے؟ کیونکہ انسان کی فکروں کو اٹھانے والا آسمان و زمین کا خالق اور مالک ہے, جس نے وعدہ کیا جنگل میں ببر کے بچے حاجت مند ہو سکتے ہیں پر میرے طالب کسی بھی چیز کے محتاج نہ ہوں گے. اور یہاں پر پولس رسول بیان کرتا ہے کسی بات کی فکر نہ کر, بلکہ ہر ایک بات میں. اب پریشانی اور فکروں سے نکلنے کا حل بھی یہاں پر بیان کیا گیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں. کس کے سامنے پیش کی جائیں؟ لکھا تمہاری درخواستیں دعا کے وسیلہ سے. آج جیسے اپنے دکھڑے دوجیاں نوں سنانے, معذرت کے ساتھ کہہ رہا, میں کسی نے لا کے نہیں کہہ رہا. آج جب انسان پریشان ہوتا ہے تو ظاہر اگر کسی نہ زیادہ کی محبت ہوگی, پیار ہوگا, اٹیچمنٹ ہوگی, تو یقیناً اس کے ساتھ بات چیت کرے گا. تو اگے دوسرے ہنس کے کہنے گے, کیا کریں گے, اور دوسرے کے سامنے اسی گلا پیش کریں گے جی اج حالات ٹھیک نہیں ہے جی, تھوڑی جی پریشانی کہ حساب لگ سکتا ہے پیسیاں کا, اگلے مہینے کر جاواں گے. تو انسان کیا کہے گا, ویسے جواب کیا دے گا, کی کرے گا, چنگا بھلا بیٹھا ہوں, سارا کچھ ہی ہے, چنگی بھلی نوکری لگی ہے, انڈر صاحب سارا کچھ ہی گا. بہت سارے لوگ کہیں گے پادری صاحب تہاڈی تے دھی باہر گئی, تو دونوں جی آپ کو مانتے ہیں, پھر بھی کہہ رہی ہے نہیں ہے. لیکن یہاں پر پولس رسول بیان کرتا ہے تمہاری درخواست دعا کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ درخواستیں کس کے سامنے پیش کرنی؟ لکھا ملعون ہے وہ شخص جو انسانوں پر بھروسہ کرتا ہے, لیکن لکھا جس کا توکل خدا پر ہے وہ صہیون کی مانند ٹل ہے. آج ہم اپنی درخواستیں انسانوں کے سامنے رکھتے ہیں, لیکن آئیے آج ان درخواستوں کو, اگر آپ فکروں سے رہائی پانا چاہتے ہیں, اپنی درخواستوں کو خدا کے سامنے پیش کریں. اور لکھا ہوا ہے یہ درخواستیں کیسے خدا کے ذریعے میں جائیں گی, دعا کے وسیلہ سے. مکاشفہ کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے راست بازوں کی دعائیں سونے کے عود کے اندر بھری ہوئی کہاں پر ڈالی جاتی ہیں؟ خدا کے مذبح پر رکھ دی جاتی ہیں. اگر ہم دعا کرتے ہیں, درخواست خدا کے سامنے رکھ دیتے ہیں, تو بائبل کے اندر لکھا ہے درخواستاں تیریاں
پوریاں کرے گا تو اگر ہم اپنی درخواستوں کو زبور 20 کی بات کر رہا ہوں، تو اگر ہم یہ درخواستیں خدا کے سامنے رکھیں گے تو خدا کیا کرے گا؟ ہماری دعا کو سنے گا. اور آگے لکھا ہوا ہے منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائے. اب آپ نے درخواست بھی کر دی ہے، دعا بھی آپ کر رہے ہیں، سینڈ کر دی اپلیکیشن لکھ کے. جب پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، لون اپلائی کرنا ہوتا ہے، سیلری ایڈوانس لینی ہوتی ہے، تو ہم اپلیکیشن لکھ کر کس کے آگے سامنے پیش کر دیتے ہیں؟ کس کے سامنے پیش کرتے ہیں؟ اپنے ایڈمن کے سامنے، اعلی افسران کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. اور بعد میں جو ہے جب ہم دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں، خداوند ہمارے افسران کے دلوں کو جو ہے وہ اب بدل دے، ان کی سوچوں کو بدلی، تاکہ میرا لون جو ہے وہ ریجیکٹ نہ ہو، بلکہ میرا لون میں نے جو اپلائی کیا ہے وہ پاس ہو، تاکہ ہماری ضرورت کیا ہو سکے؟ پوری ہو سکے. اسی طرح اپنی درخواست کو جو ہے وہ لکھ کر خدا کے سامنے پیش کر دیجئے، اس ایمان کے ساتھ کہ جو آسمان و زمین کا خالق اور مالک ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور وہی اپنی مٹھی کو کھولے گا اور وہ سارا کچھ کر دے گا. اور آگے لکھا ہوا ہے شکر گزاری کے ساتھ. اب جب درخواست کی اپلائی کر دے تو پھر کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ جو کچھ تم دعا میں ایمان کے ساتھ مانگتے ہو، یقین کرو کہ وہ تمہیں مل گیا اور مل جائے گا. اور شکر گزاری کس چیز کی کرنی؟ کیا ہوگا؟ مل گیا اور مل جائے گا. اور بائبل کے اندر لکھا ہے ایمان سے مانگو شک نہ، کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہروں کی مانی ہے. لیکن آئیے آج جب آپ نے دعا کی، مانگی ہے، درخواست خدا کے سامنے رکھی ہے، تو اب شکر گزاری کریں کہ خداوند تیرا شکر ہو، تو نے میرے مسئلے مسائل کو حل کر دیا، تو نے میری دعا کو سن لیا ہے، تو نے میرے لیے وسائل مہیا کر دی ہیں، تو نے میرے لیے بند دروازوں کو کھول دیا ہے، تو نے میری راہ کی رکاوٹوں کو ختم کیا ہے. اگر بیماری کے اندر ہے تو آئیے جب اس درخواست کو خدا کے سامنے رکھا ہے تو اب شکر گزاری کریں کہ خداوند تیرے بیٹے یسوع المسیح کے لہو کے وسیلہ سے میں نے شفا پائی ہے. تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں تیرا شافی، میں تیرا طبیب ہوں جو تجھے ساری بیماریوں سے شفا بخشتا. اور اب دعا کے ساتھ شکر گزاری کیجئے کہ خداوند تو نے میرے گھرانے پر رحم کر دیا ہے، تو نے ہماری پست حالی پر نگاہ کی ہے، تو نے خداوند ہمارے لیے سارا کچھ مہیا کر دیا ہے. اسی لیے کہ بزرگ ابراہیم کہتا ہے اس کا نام یہوہ یہی ہے جو بر وقت مہیا کرنے والا خدا ہے. اور جو مہیا کرنے والا ہے وہ اس ٹائم ہمارے درمیان موجود ہے. آئیے انسانوں کے ساتھ بات کریں گے، سوائے رسوائی، سوائے ذلت کے، سوائے مذاق کے آپ کو کچھ نہیں ملے گا. تو آج اگر آپ بابرکت ہونا چاہتے ہیں، اپنی درخواست کو لکھیے. جیسے اگر سکول میں جب ہم چھوٹے تھے، اس ڈر سے کہ اگلے دن جب جائیں گے جرمانہ پے کرنا پڑے گا، تو اپلیکیشن لکھ کے کیا کر دیتے تھے، کسی نہ کسی کے ہاتھ کیا کرتے تھے، سکول بھیج دیتے تھے. تو آج اپنی درخواست کو اپنے ہاتھوں میں لکھ کر، اپنے ہاتھوں سے لکھ کر اپنی بائبل کے اندر رکھ لیجیے، جسے آپ صبح کھولتے ہیں، پڑھتے ہیں، ایمان کے ساتھ اس درخواست کو بائبل کے اندر رکھ لیجیے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ زندہ خدا کا کلام ہے جس کے بارے میں لکھا ہے اس نے اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت اس کلام کو دی ہے. اس کلام کے اندر رکھ دیجئے اور اس کے وعدوں پر بھروسہ کیجئے کہ اس بائبل کا جو بانی ہے وہ زندہ خدا ہے اور وہ اپنے لوگوں کی دعاؤں کو سن کر جواب دینے والا ہے. آئیے اپنی درخواستوں کو لکھ کر آج رات جب دعا کے لیے بیٹھے بائبل کے اندر رکھ دیجیے اور شکر گزاری. صبح جب اٹھے تو شکر گزاری کرنا شروع کریں کہ خداوند تیرا شکر ہو کہ خدا تو نے میری دعاؤں کو سن لیا، تو نے میری دعا کا جواب دے دیا ہے. خداوند آپ سبوں کو برکت دے اور اس کلام پر آپ کو عمل کرنے کا فضل عطا فرمائے. آئیے